قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عود من خان۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ میں منافق کی 3 نشانیاں بیان کی گئی۔ ایک منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب بھی وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، یعنی اس کی باتوں میں اکثریت جھوٹ ہوگا، تو وہ یہ منافق کی پہلی نشانی۔ دوسری فرمایا اذا وعد اخلف، وعدہ خلافی کرنا بھی منافق کی نشانی۔ وَإِذَا عُودَ مِنْ خَانَ، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ اس امانت کے اندر خیانت کرے۔ ایک اور حدیث مبارکہ جس کے اندر ایک اور منافق کی نشانی بیان کی گئی، وہ یہ کہ فرمایا جب اگر اس کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو جائے، کسی کا کوئی بحث تکرار ہو جائے تو وہ گالی گلوچ کرے۔ یعنی یہ جو نشانیاں ہیں یہ منافق کی علامات۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بچنے کی ہمیں تو تاکید فرمائی، اسی لیے منافق کی نشانیوں کے طور پر اس بات کو بیان فرمایا گیا۔ جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا، امانت میں خیانت کرنا، اور فرمایا یہ چیزیں منافق کی علامات ہیں۔ اور وعدہ خلافی کرنا، جو بھی وعدہ ہو اس کی پاسداری کرنی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی مکہ کے اندر ایک دفعہ ایک آدمی نے حضور علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا کہ آپ ادھر کھڑے ہوں، میں ابھی آتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام وہاں کھڑے ہو گئے، وہ بندہ گھر گیا تو اسے بھول گیا کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا تھا، وہ اپنے کاموں میں مشغول ہو گیا۔ تو دوسرے دن یا تیسرے دن اس کا گزر ہوا تو آپ کو دیکھا کہ آپ وہیں کھڑے تھے، یعنی وہ آپ کو وہاں کھڑا کر کے کیا ہے، تو حضور علیہ السلام وہیں کھڑے ہیں۔ کیوں؟ وعدہ خلافی کی اتنی پاسداری، وعدے کی اتنی پاسداری ہے کہ وعدہ خلافی کتنا بڑا جرم ہے، اور ہم اکثر اوقات وعدے کو وعدہ ہی نہیں سمجھتے۔ فون پہ کوئی کہہ رہا ہے نا، ٹیلی فون پہ، ہاں ہاں بس میں آیا، کہاں ہو تو کہہ دینا میں ادھر ہوں۔ یہ جھوٹ، یعنی جھوٹ بولنا فون پر بھی یہ منافق کی نشانی ہے، اور وعدہ خلافی کرنا منافق کی نشانی ہے۔ امانت میں خیانت کرنا، کسی کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے، کوئی بات بھی امانت ہوتی ہے، کوئی راز بھی امانت ہوتا ہے، تو یعنی یہ ساری چیزیں ہم ان باتوں کا دھیان رکھیں۔ آج مسلم معاشرہ کے اندر اسی لیے بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو فراموش کر دیا ہے۔ آپ کے فرامین یاد رکھنے کے لیے ہیں، اسی لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہمیشہ تر و تازہ رکھے اس انسان کو جو میری کوئی بات یاد کرے اور پھر اسے آگے پہنچائے۔ یعنی رسول اللہ کی ہر بات کے اندر ہمارے لیے خیر ہے، ہمارے لیے بہتری ہے، ہمارے لیے دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اور اس حدیث کی روشنی میں ہم ان 3 چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اذا حدث کذب، جب بھی ہم بات کریں تو سچی بات کریں، جھوٹ نہ بولیں۔ اور فرمایا اذا وعد اخلف، جب وعدہ خلافی کرنے والا منافق ہے ہم وعدے کی پاسداری کریں، جو بھی اپنی زبان سے بات کریں اس پہ پورا اتریں۔ اور تیسری بات یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اعوذ من خانہ، کہ امانت کے اندر ہم خیانت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے فرامین کو یاد رکھنے کی اور ان کو آگے پہنچانے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق